پاکستان کو ضرورت ہے صاف شفاف انتخابات کی. اگر اس ملک میں فیئر فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی جس صورتحال کا آج ہمیں سامنا ہے. اتنے متنازع الیکشنز اور نتائج کہ ہارنے والے بھی احتجاج کر رہے ہیں اور جیتنے والے بھی احتجاج کر رہے ہیں. پورے ملک میں اس وقت چاروں صوبوں میں یہ احتجاج جاری ہے. بین الاقوامی ادارے اور باہر کے ممالک بھی اب ہمارے ان انتخابات اور اس کے نتائج پر اعتراضات اٹھانے لگے ہیں، اور ملک کے اندر کم و بیش ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اعتراض ہے ان انتخابات پر. یہ بات نہایت ہی ضروری ہے کہ حقائق سامنے آئیں، اور حقائق تبھی سامنے آئیں گے جب صحیح تحقیقات ہوں گی. صرف ریکاؤنٹنگ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، صرف فارم 45 اور 47 کو دیکھنے اور اس کا جائزہ لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. میرے خیال سے ایک ایک ووٹ کی چھان بین ہونی چاہیے. جہاں پر بھی انگوٹھے کے نشان ہیں نادرا کے ذریعے اس کی مزید مکمل چھان بین ہونی. کاؤنٹر فائل کے نمبرز ملتے ہیں نہیں ملتے، اس کی تحقیقات ہونی. بیلٹ باکسز میں جو ووٹ پڑے ہیں آیا وہ وہی بیلٹ ہے اور وہی کاغذ ہے جو الیکشن کمیشن نے ان حلقوں کے لیے ایشو کیا تھا، یا اس میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ بعد میں ڈالے گئے ہیں. یہ ضروری ہے کہ پورے ملک میں یہ تحقیقات ہو. میں صرف عوامی نیشنل پارٹی کے لیے مطالبہ نہیں کروں گا کہ عوامی نیشنل پارٹی کے حلقوں میں یہ تحقیقات ہونی چاہیے. اب جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں تو میرے خیال سے اب پورے ملک میں یہ تحقیقات ہونی چاہیے. اگر یہ تحقیقات نہیں ہوتی اور حقائق سامنے نہیں آتے تو پاکستان میں جمہوریت کمزور تو ہوئی ہے، لیکن میرے خیال سے شاید اس کے بعد اب جمہوریت کے وجود کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں. اگر لوگوں کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا اور لوگوں کی رائے کا احترام نہیں کیا گیا تو لوگوں کا جمہوریت سے اور جمہوری نظام سے اعتماد اٹھ جائے. اور اس ملک میں اس وقت جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، جو سیاسی تقسیم در تقسیم تلخیاں ہیں، وہ کم نہیں ہوگی بلکہ وہ مزید بڑھے گی. بظاہر ایسے نظر آ رہا ہے کہ شاید مرکز میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اور ان کی ہادیوں کی حکومت بننے جا رہی ہے. پنجاب میں مسلم لیگ، سندھ میں پیپلز پارٹی اور بلوچستان میں بھی ایک حکومت میرے خیال سے اتحاد ہی کی صورت میں بننے جا رہی ہے. اور میرا اپنا خیال یہ کہ شاید پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد ممبران صاحبان جو ہیں تو وہ مرکز میں، پنجاب میں، بلوچستان میں اور سندھ میں وہ حکومت کا حصہ شاید نہیں ہو. ہاں، پختونخوا میں ان کی حکومت ضرور بننے جا رہی ہے. مجھے فکر یہ ہے کہ اس وقت جو پولرائزیشن ہے، جو تلخیاں ہیں، وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہماری صوبائی حکومت مرکز کے ساتھ ان کا چلنا یا مرکز کا ان کے ساتھ چلنا یہ مجھے بہت مشکل نظر آ رہا ہے. اور اگر یہ ٹکراؤ ہوتا ہے اور یہ ٹکراؤ جاری رہتا ہے تو اس ٹکراؤ میں ملک کے آنے والے وزیر اعظم کا یا اس صوبے کے آنے والے وزیر اعلیٰ کا ذاتی نقصان نہیں ہوگا بلکہ نقصان اس صوبے کا ہوگا اور پختونوں کا ہوگا. پہلے ہی سے پختونخوا کے مسائل اتنے ہیں کہ ان کو حل کرنا ایک بہت ہی مشکل چیلنج ہے. صوبہ مالی طور پر تقریباً اگر میں یہ کہوں کہ یہ صوبہ دیوالیہ ہو چکا، فائنینشیل کرائسس ہے. صوبے کے اپنا جو آمدن ہے آئینی اور قانونی جو ہمارا حصہ بنتا ہے اس سے یہ صوبہ محروم ہے. اور بدقسمتی سے صوبے کے جنوب میں اور ہمارے کچھ سابقہ قبائلی علاقوں میں ایک دفعہ پھر انتہا پسندی اور دہشت گردی کی ایک نئی لہر ہے، اور وہ لہر معمولی لہر نہیں ہے، وہ تباہ کن ہے. ان حالات میں ملک کو بھی سیاسی استحکام کی ضرورت ہے اور پختونخوا کو بھی سیاسی استحکام کی ضرورت. اور جب تک یہ سیاسی استحکام نہیں ہوگا ملک معاشی طور پر مفلوج رہے گا، ملک میں غیر یقینی کی صورتحال برقرار رہے گی. اس لیے یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ انتخابات کے حوالے سے جتنے بھی اعتراضات ہیں ان کی تحقیقات ہوں، جس کا مینڈیٹ ہے اس مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جتنے بھی اعتراضات ہیں اور بہت سارے جائز ہیں، میرے خیال سے ایک فیصلہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کرنا ہوگا کہ وہ اب مزید پاکستان کی سیاست اور جمہوریت میں مداخلت نہ کرے. انہوں نے جتنی مداخلت کی ہے اس مداخلت کے نتیجے میں نہ ملک کا بھلا ہوا ہے، نہ جمہوریت کا بھلا ہوا اور نہ قوم کا بھلا ہوا ہے. اب یہ مداخلت بند ہونی چاہیے، اور جب تک یہ مداخلت بند نہیں ہوتی اس ملک کی جو مشکلات ہیں وہ بڑھتی رہیں گی، انہوں نے کم نہیں ہونا. ان انتخابات کے بعد عوامی نیشنل پارٹی الیکشنز کی وجہ سے جو ہماری تنظیم سازی تھی وہ سلسلہ جہاں رکا تھا وہ سلسلہ اب وہیں سے شروع ہوگا. جن ولیج کاؤنسلز میں اور نیبرہڈز میں ہماری تنظیمیں نہیں بنی تھی وہاں تنظیمیں انشاءاللہ بنیں گی. پھر تحصیل کی سطح پر
پھر ڈسٹرکٹ کی سطح پر، پھر صوبوں کی سطح پر، اور پھر مرکز کی سطح پر. اور مجھے یہ امید ہے اور میں دعاگو ہوں کہ ولیج کاؤنسل سے لے کر مرکز تک عوامی نیشنل پارٹی کے ادارے ہر عہدے کے لیے اہل لوگوں کا انتخاب کریں گے تاکہ بہترین لوگ، ایک اچھی ٹیم آ سکے اور وہ پارٹی کو آگے لے کر چلے.